السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نہ تو میلاد منانے والے لوگ عام ہوتے ہیں اور نہ ہی میلادوں میں آنے والے لوگ عام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو روشن رکھے جو اپنے نبی کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ میلاد کی محفل ہے خیبان سر سید میں مسز آسیہ زاہد کی طرف، اور یہ مریم، نور اور رابعہ ہیں جنہوں نے خوبصورت محفل میلاد کے لیے یہ خوبصورت ہدایت تیار کیے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے یہ ماڈلز بنائے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خوشبو اللہ ہمیشہ ہمارے صحنوں میں سلامت رکھے اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بھی ان خوشبوؤں سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ ایک نہایت ہی خوبصورت محفل دیکھنے جا رہے ہیں، نہایت شاندار بیانات اور نہایت شاندار نعتوں کے ساتھ۔ ہماری محافل کا ڈسٹنکشن یہ ہے کہ آپ اس میں جو بھی کلام سنتے ہیں وہ الحمدللہ مجھے لکھنے اور فرح کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ثم الحمدللہ۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بغیر سکپ کیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ نیا یہاں آپ کے سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ محبتوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آئیے اس خوبصورت محفل میلاد کا آغاز کرتے ہیں۔ تجھ کو محبوب کا صدقہ میری بخشش کر دے، آئیں گے قبر میں وہ مجھ کو حیات دی ہے، اور میرے مولا تیرے دربار کریمی پہ فدا، ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے مجھے بھی آتی ہے۔ تجھ کو محبوب کا صدقہ میری بخشش کر دے، آئیں گے قبر میں وہ مجھ کو حیات دی ہے۔ جان میں زور تھا تب زور گناہوں پہ رہا، ناتوانی میں مجھے یاد تیری آتی ہے بڑی لمبی میری ہے اب کہانی یارا، درگزر کرنا تیری خون ہے تجھے بھاتی ہے، زندگی بھر کے گناہ دھلتے ہیں اس لمحے میں، جوش میں جس گھڑی رحمت تیری آ جاتی ہے۔ اسے جو چیز اچھی لگے وہ پیاری ہوتی ہے۔ تو ہمیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ بچے سارے حسین ہوتے ہیں مگر پیارے صرف ہمارے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی نا، پیارے ہمیں اپنے ہی بچے لگتے ہیں، حسین سب کے ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات کا یہ سارا سیٹ اپ ایک نقطے پر لے جا کر جمع کر دیا تو حسینوں کی کائنات میں کمی نہیں ہے، مگر پیارے صرف مصطفیٰ ہی، وہ حسین بھی ان جیسا حسین بھی کوئی نہیں، مگر اگر پچھلے زمانوں میں بہت گزرے ہیں، چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ حسینوں کی بے شک کمی نہ ہوگی لیکن پیارے تو ہمارے مصطفیٰ ہے۔ اچھا، اب یہ جو پیار ہوتا ہے نا، اس کا تعلق گہرا ہوتا ہے کیونکہ یہ دل سے ہوتا ہے، تو جو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی ہر نسبت پیاری ہوتی ہے۔ یہ ڈیفرنشیٹ کرنا سیکھیں۔ آنکھ کو اچھی لگنے والی چیز اور ہوتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، اور دل کو اچھی لگنے والی چیز اور ہوتی ہے، وہ دائمی ہوتی ہے۔ جو دل کو پیارا لگتا ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، ہر بات پیاری لگتی ہے، وہ خود بھی پیارا لگتا ہے اور اس کی ہر چیز پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ زمانے گزر جاتے ہیں، اس پیار کو کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دل سے پسند کر رہے ہوتے ہیں، وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ان کا پیار جوان ہی رہتا ہے۔ اور جنہوں نے چہروں سے پیار کیا ہوتا ہے تو عورت کی خوبصورتی ایک سال میں ڈل جاتی ہے۔ وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے، بس اس کے بعد نہ اس کی وہ فٹنس رہتی ہے، نہ فکر رہتی ہے، نہ فیس کی فریشنس رہتی ہے، سب ہوا ہو جاتا ہے۔ چہروں کو دیکھ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی عارضی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت میں مبتلا ہم سب ہیں، سارے کے سارے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں۔ بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہماری ان کو دیکھا تو ہے نہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ کتنے حسین ہیں، لیکن ہمارے دل کو ان سے جو تعلق ہے اس کی سبب سے وہ ہمیں پیارے ہیں۔ ان کے حسین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ہمارا ان کا تعلق آنکھ کا نہیں ہے، ہمارا ان کا تعلق دل کا تعلق ہے۔ یہ جو ہر سال یہ محفلیں میلاد کراتی ہیں اور یہ اتنا تھکتی ہیں اور یہ اتنا مینج کرتی ہیں، اور ہر وہ بندہ جو محفلیں میلاد کراتا ہے اور اس وقت میں کروا رہا ہے، اس وقت ہم پاکستان کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، چیزیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی، گھروں کو مینج کرنا مشکل ہے، ہر بندے کے ہزاروں لاکھوں خرچے ہیں، اس ہزاروں لاکھوں خرچوں میں سے اگر کوئی لاکھوں ملا دے مصطفیٰ پہ لگاتا ہے تو وہ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حسن پہ نہیں جاتا، وہ پیار کی، اس کے دل کو نبی سے پیار ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جس قدر اس کے پاس ہے وہ اپنے نبی کے پیار میں اس کو بے دریغ لگاتا ہے، کیونکہ اس کا دل نبی کے پیار میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پیار کو، یہی وہ دعا ہے جو ہم ہمیشہ مانگتے ہیں
کہ اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی یہ پیار منتقل فرمائے. کہ گلاب چاندنی خوشبو دھنک ستارے ہیں، حسین سب ہیں مگر مصطفیٰ ہی پیارے. گلاب چاندنی خوشبو دھنک ستارے ہیں، حسین سب ہیں مگر مصطفیٰ ہی پیارے ہیں. چلے جو دھوپ میں بادل لپک کے آتا ہے، شجر حجر ہو یا موسم غلام سارے ہیں. اور گلاب چھوڑ پسینے پہ تتلیاں آئیں، چمک کے جگنو کہیں مصطفیٰ ہمارے ہیں. گلاب چاندنی خوشبو دھنک ستارے ہیں، حسین سب ہیں مگر مصطفیٰ ہی پیارے ہیں. اب مصطفیٰ پیارے ہیں نا، تو مصطفیٰ کی نسبت سے ہمیں مدینہ بھی بہت پیارا ہے. زمین پہ شہر خوبصورتی میں کم نہیں ہے، اللہ نے بڑے حسین حسین جگہ بنائی ہیں، لیکن رونے والے پھر بھی روتے کس کے لیے؟ مدینے کی یادیں ہوتی ہیں. اچھا مدینے میں آپ کبھی، ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں ایک ہی مینار ہوتا ہے. اگر دو مینار ہو نا کسی مسجد میں تو وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی جیسا ایک مینار ہوتا ہے تو ویسے دوسرا بھی ویسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ مسجد نبوی کا ہر مینار دوسرے سے فرق ہے؟ ایک تو وہ چھوٹا گرین مینار ہے جو آپ کو گنبد کے ساتھ لگا ہوا نظر آتا ہے. ایک مینار جو ہے وہ گلائی میں بنا ہوا ہے، پوری اس کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ گول ہے. ایک مینار جو ہے وہ چکور بنا ہوا ہے. ایک مینار کی جو کنگرے ہیں وہ دوسری طرح کی. جتنے آپ کو سامنے نظر آتے ہیں نا، وہ ایک مینار بھی دوسرے سے نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی نا، بڑھتا گیا. جس بادشاہ نے بڑھایا اس نے اپنا اپنا مینار بنایا تاکہ رسول اللہ کے غلامی کے شرف میں جو نسبت ہمیں نصیب ہے وہ قائم رہے. ہر مینار کی ایک الگ ہسٹری ہے. ہماری آنکھ جب دیکھتی ہے تو ہمیں تو بھائی بہت ہی پیارے لگتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ لمبا کیوں ہے. ہائے اللہ، یہ دیکھو نبی کا روزہ وہاں کے تو سارے ایک جیسے کیوں نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں. یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس میں ایک مینار گول ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کی کنگرے زیادہ ہے، ایک کے سٹیپ زیادہ ہے. نہیں، ہمیں مدینہ پیارا ہی اتنا ہے کہ ہماری آنکھ کو یہ بات ملتی نہیں کہ ادھر صرفی نہیں ہے، ادھر ایک جیسا پر نہیں. جس نے جو کیا اپنی محبت میں کیا. اب جس نے پیار میں جو کیا، ظاہر پیار کی مٹھاس اپنی ہوتی ہے. اللہ کریم یہ پیار ہمارے دلوں میں باقی رکھے، اپنے محبوب کا، اپنے محبوب کے مدینے کا، اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کا اور اپنے محبوب کے ذکر کا یہ پیار، یہی مٹھاس زندگی کی کڑواہٹ کو کم کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور شہر موجود نہیں ہے. اللہ کریم کرے کہ اب جب آپ مدینے جائیں تو آپ کو یہ والی بات یاد رہے کہ مسجد نبوی میں مینار کتنی طرح کے ہیں. دیکھے تو آپ نے ہوں گے، آپ جاؤ گے تو دھیان سے دیکھنا کہ وہاں مینار کتنی طرح کے ہیں، گول ہیں، چکور ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں. پھر آپ کو سمجھ آئے کہ اتنے سارے میناروں کے الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ہم مرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں جائیں اور گنبد خضرا والے ان میناروں کو سین کو بار بار اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل. ہجری طیبہ میں رہتا ہے دل بے قرار، کتنے پیارے ہیں مسجد نبوی کے مینار. دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار. مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں. کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے. دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل
فقیروں کو سخی داتا فقط خیرات دیتے ہیں، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، ہمارے پاس بس آنسو بھڑکتی آگ یاد ان کی، ہمارے پاس بس آنسو بھڑکتی آگ یاد ان کی، یہ جھیٹا کم نہیں کرتا تپش زیادہ بڑھاتا ہے، یہ جھیٹا کم نہیں کرتا تپش زیادہ بڑھاتا ہے، یہ جھیٹا کم نہیں کرتا تپش زیادہ بڑھاتا ہے، یہ جھیٹا کم نہیں کرتا تپش زیادہ بڑھاتا ہے، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، جو ہم نے ہونا ہی تھا آپ کے وقتوں میں ہی ہوتے، جو ہم نے ہونا ہی تھا آپ کے وقتوں میں ہی ہوتے، ہوئے محروم کیوں ہم دیر تک صدمہ رلاتا ہے، ہوئے محروم کیوں ہم دیر تک صدمہ رلاتا ہے، ہوئے محروم کیوں ہم دیر تک صدمہ رلاتا ہے، ہوئے محروم کیوں ہم دیر تک صدمہ رلاتا ہے، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، دل کی تیبہ 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 ہے پکار، ہجر تیبہ میں رہتا ہے دل بے قرار، کتنے پیارے ہیں مسجد نبوی کے مینار، دل کی تیبہ
منگتوں نے سخی داتا دامن کو پسارا ہے منگتوں نے سخی داتا دامن کو پسارا ہے اور ذرا میں زمینوں کا عرشوں کا ستارہ تم ذرا میں زمینوں کا عرشوں کا ستارہ تم ذرے کو صرف آقا رحمت کا سہارا ہے ذرے کو صرف آقا رحمت کا سہارا ہے رحمت کا سہارا ہے رحمت کا سہارا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا کیا آپ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے ہیں؟ یہ بات آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور آپ کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ حضور کی بارگاہ میں کوئی عرضی کرتی ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں۔ یقین ہے آپ کو اس بات کہ جب آپ کوئی عرضی کرتی ہیں تو وہ آپ کی عرضی کو سنتے ہیں، بخدا وہ سنتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے دیکھیں حدیث بخاری شریف ہے، میرا آقا نے فرمایا اللہ یؤتی وَأَنَا قَاسِمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو تقسیم کرتا ہے اگر اسے یہ نہ بتاؤ کہ کس کو چینی چاہیے اور کس کو شکر چاہیے تو وہ چینی والے کو شکر دے دے گا اور شکر والے کو چین دے گا۔ پھر اگر اسے یہ نہ بتاؤ کہ کس کو کتنی چاہیے تو وہ جسے من چاہیے اس کو کلو دے دے گا اور جس کو من کلو چاہیے اس کو من دے دے گا۔ پھر اگر اسے یہ نہ پتا ہو کہ کب چاہیے تو جسے صبح چاہیے اسے شام کو دے گا اور جسے شام کو چاہیے اس کو صبح دے گا۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ کے رسول صرف دیکھتے نہیں ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھتی ہیں یا میں آپ کو، ہم تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں نا، آپ کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے کیا پتا، اور مجھے کتنی تکلیف ہے آپ کو کیا پتا۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمارے ساری شکلیں نہیں دیکھتے بلکہ وہ ہمارے دلوں کے اندر کی تکلیفوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ چپکے چپکے اندر اندر جو ہم کہتے رہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کر دینا، یا رسول اللہ دیکھ لینا، یا رسول اللہ کرم فرما دینا، یا رسول اللہ کی عرضی آگے پہنچا دینا، اپنے پروردگار کی بارگاہ سے اس کی منظوری لے لینا، یہ سارے کام کرتے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رسول اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ سارے پیر، سارے فقیر، سب ولی جو آخری قدم ہوتا ہے نا ان کا وہ رسول اللہ تک ہی ہوتا ہے، رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہر پیر اپنے مرید کو جب اختتام تک پہنچاتا ہے تو حضور کے دروازے تک لے جاتا ہے، اور آگے کا کام رسول اللہ کا ہی ہوتا ہے، رسول اللہ ہی کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، اور وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی۔ انہیں سب کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، اور وہ سب کی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو نعت شریف ہے نا، یہ نعت نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی ہے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکار ہے. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے محبوب آپ کی پکار سنتے ہیں تو آپ نے اس نعت کو صرف سننا نہیں ہے، تو کہ آپ کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے ان کو دل میں رکھ کے ساتھ ساتھ آمین دل میں کہنا ہے، آواز سے نہیں، دل میں ساتھ ساتھ کہنا ہے، یا رسول اللہ میری یہ والی مشکل بھی دیکھیں، یا رسول اللہ میری یہ والی پریشانی ہوئی، یا رسول اللہ میری یہ والی پریشانی ہوئی. اللہ کریم کرم فرمانے والا اگر عطا وہ فرما دے محبوب کو کہ یہ دے دے میری بندی کو، تو صبح سے شام نہیں ہوتی، دن سے رات نہیں ہوتی، مگر مشکل حل ہو جاتی ہے. یہ مرحلے دشوار ہوتے جا رہے ہیں عزیز کے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے. مرحلے دشوار ہوتے جا رہے ہیں عزیز کے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے. ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہیں، ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہیں. ان سے ہی فریاد ہے کشتی کو اب ٹھہرائیے، اور ہاتھ پہ آپ پہنچا صبر ہے رب سے یوں کہہ دیجئے، حوصلہ امت کا میری یوں نہ آزمائیے. ہاتھ پہ آپ پہنچا صبر ہے رب سے یوں کہہ دیجئے، حوصلہ امت کا میری یوں نہ آزمائیے. سختیاں تو زندگی کی بھی نہیں برداشت میں، موت کے پنجے سے آقا آپ ہی چھپائیے. سختیاں تو زندگی کی بھی نہیں برداشت میں، موت کے پنجے سے آقا آپ ہی چھڑوائیے. دوریاں قدموں سے ہیں، محرومیاں نظروں سے ہیں، آپ کہیے جینے کا، آپ کہیے حوصلہ جینے کا کیسے لائیے. دوریاں قدموں سے ہیں، محرومیاں نظروں سے ہیں، آپ کہیے حوصلہ جینے کا کیسے لائیے. مرحلے دشوار ہوتے جا رہے ہیں عزیز کے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے. مرحلے دشوار ہوتے جا رہے ہیں زیست کے، مرحلے دشوار ہوتے جا رہے ہیں زیست کے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے. یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے. ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہے. ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہے. ان سے ہی فریاد ہے کشتی کو اب تیرائیے. ان سے ہی فریاد ہے کشتی کو اب تیرائیے. یا رسول اللہ غلام
حوصلہ امت کا میری یوں نہ آزمائیے، حوصلہ امت کا میری یوں نہ آزمائیے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے، سختیاں تو زندگی کی بھی نہیں برداشت میں، سختیاں تو زندگی کی بھی نہیں برداشت میں، موت کے پنجے سے آقا آپ ہی چھڑوائیے، موت کے پنجے سے آقا آپ ہی چھڑوائیے، دوریاں قدموں سے اور محرومیاں نظروں سے ہیں، دوریاں قدموں سے اور محرومیاں نظروں سے ہیں، آپ کہیے حوصلہ جینے کا کیسے لائیے، آپ کہیے حوصلہ جینے کا کیسے لائیے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے، ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہے، ڈوبنے والوں سہارا صرف یہ سرکار ہے، ان سے ہی فریاد ہے کشتی کو اب تیرائیے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے، یا رسول اللہ غلاموں پہ نظر فرمائیے۔
वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। सादिक नाम वो राइटर थे और बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर थी वो किताब। सर्दियों की रातें थी और मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। ऐशा के बाद बच्चे सो जाते थे, ये खाना वाना खा के जरा मुझे उस वक्त ही थोड़ा टाइम होता था। वो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे रात पूरी तकरीबन 1.5 से 2 का टाइम हो गया। उसमें ख्वाजा साहब की इतनी करामात थी और इतनी शानदार किताब थी वो, उसको पढ़ते पढ़ते मेरा ऐसी कैफियत बनी कि उस वक्त रात को 1:30-2 बजे जब मैं ये भी जाग रही थी तो मैं उस पर बहुत रोई, हिचकियों से रोई। और मैंने कहा ख्वाजा साहब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपकी बारगाह में हाजिरी दूं, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि इंडिया वाले पाकिस्तानी औरतों को वीजा नहीं लगाते, मतलब विजिट वीजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनके वालिदैन उधर हैं वो लड़कियां साथ में शादी होती इधर आई हैं, उनके भी वीजे नहीं लगते। ये उस जमाने की, जिस जमाने की मैं आपको नया बात बता रही हूँ, अभी तो शायद थी और तब नहीं थी। और ये जो ख्वाजा साहब के उर्स पे जाते थे ये भी मर्दों का काफिला जाता था, औरतों का तो कोई गुमान ही नहीं था। मुझे पता था कि जाने का कोई वसीला है ही नहीं, बनता ही नहीं, लेकिन अंदर ऐसी आग थी, जी चाहता था ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिर होने। मैं उस वक्त में रो रही थी रात को 1:30-2 बजे के करीब, और मैं ख्वाजा साहब को कहती थी ख्वाजा साहब मेरी तो क्या जरूरत है, मेरी क्या औकात है कि मैं अजमेर शरीफ आऊँ, वीजा लगवाऊँ, फिर इंडिया जाऊँ, फिर दिल्ली जाऊँ, फिर दिल्ली से अजमेर शरीफ जाऊँ, तो लंबा ट्रैवल है, मैं कैसे जा सकती हूँ, ना इज्जत महफूज है ना जान महफूज है। आप बुलाएं तो आपको तो कोई चीज दुश्वार नहीं है। वो रात गुजर गई रो धो के दुआ करके, बस हो गया, 1 साल गुजर गया, 2 गुजर गया, 3 गुजर गया। हम मसला जिन बुजुर्ग के पास जाते थे ना, वो ख्वाजा साहब वो उर्स पर आते होते थे, अजमेर शरीफ जाते होते थे, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने हमें ऐसे में फर्क गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह हमारा काफिला जा रहा है और हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। तो वो लोगों की दुआएं लेके जा रहे थे, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ अपने दुरूद शरीफ दे दे, सलाम दे दे, ऐसे उन्होंने कहा। मुझे वो खादर बीबी कहते थे, मुझे कहते थे खादर बीबी आपने भी कोई दुआ लिखनी है तो लिख दें। तो मैंने वही बैठे बैठे उनसे कागज लिया, वही बैठे बैठे कागज पर पेंसिल से या पेंसिल जो मेरा ख्वाजा साहब से मेरी अर्जी थी मैंने उनको वही दे दी। हम तो फिर आ गए, वो फिर अजमेर चले भी गए। जब वापस आए हम उनसे मिलने गए 2-3 महीने बाद, तो वो मुझे कहने लगे बीबी वो जो आपकी दुआ थी ना मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा दी थी। वहाँ एक दरख्त है अजमेर शरीफ में, उस दरख्त में सब लोग, मतलब वो है इसलिए कि वहाँ सब लोग अपनी अर्जियां टांग देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे वहाँ इतना रश होता है ना कि चीथड़े उड़ जाते हैं चीजों की, सेकंड्स मिनट नहीं लगते, हर बंदा अपनी अर्जी टांग रहा होता है, दूसरे की खींच रहा होता है। उन्होंने मुझे कहा मैंने 3 दिन देखा आपकी अर्जी वहाँ टंगी रही है। तो मैं उस वक्त क्या ही करती, रो के चुप हो गई, हंस के उनका शुक्रिया अदा किया और रो के चुप हो गई कि मुझे किसने बुलाना और किसने लेके जाना। ये शायद ये सिलसिला 2010 से चला और गालिबन 2013 या 14 में कोई सबब ऐसा बन गया कि हमारे कुछ जाने वाले थे, वो अपने फैमिली को लेके जा रहे थे और उनके जो दोस्त थे वो ख्वाजा साहब के मजार पर वहाँ के मुजावर थे, मैनेजमेंट में थे वो अजमेर शरीफ में। उन्होंने इनका वीजा लगवाया तो इन्होंने साथ हमारा नाम, मुझे भी कहने लगे बाजी आप ही चले। फिर मैं भी गई, जहनी भी गई, हिम्मत भी गया, और हम रफीक साहब आर्मी में थे, वो जाहिर नहीं जा सकते थे। मैंने अपनी अर्जी डाली थी तो ख्वाजा साहब ने मुझे बच्चों समेत बुलाया, फरा भी गई हमारे साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि एक तारीखी बात थी है। और हम जब निकले लाहौर से, हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो पाकिस्तान से जो जिनके साथ हम गए थे वो अच्छे ओहदे पर थे, उन्हें यहाँ से ऑफिसर से छोड़ने के लिए गए थे। तो जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने, वो जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडिया के ऑफिसर से कहा कि हमारा VIP ग्रुप है। वो कहने लगे सर आप फिक्र ही न करें, हमें VIP की तरह ही ट्रीट करेंगे। उन्होंने हकीकतन हमें VIPs वाली सारी प्रोटोकॉल दिया। वहां से हम लाहौर बॉर्डर से हम बस में बैठे, वहां से मेरा ख्याल है हम लोग अमृतसर पहुंचे, और अमृतसर से फिर हमने दिल्ली की फ्लाइट ली, और दिल्ली से उतरे तो फिर हम अजमेर शरीफ के लिए गाड़ियों में बैठे, ट्रेन में गए, यानी 3 स्टेप्स में हम अजमेर पहुंचे। इतना दूर है अजमेर शरीफ।
اور اجمیر شریف پہنچے تو خواجہ صاحب نے جہاں ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کیا ہوا تھا اس گھر کا نام تھا چشتی محل. تو ہم اتنا اس کو دیکھ کے ہنسے. ہم نے کہا شہنشاہ کے مہمان ہیں تو انہوں نے ہمیں محل میں ہی ٹھہرانا تھا نا. اور تقریباً ہمارے 8 دن یا 10 دن ہم الحمدللہ 10 دن وہاں رہے. اور اجمیر شریف میں وہ جمعے کا جب دن آیا تو انہوں نے کہا آئے آپ کے لیے مسجد کھولتے ہیں. اب کبھی آپ کتابوں میں پڑھیے گا تذکرہ ہے وہاں دربار شریف کے احاطے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد اولیاء ہے. وہ بند ہی رہتی ہے, کنڈی اس کو تالا لگا رہتا ہے. جمعے کے دن انہوں نے ہم ساری خواتین کو جتنے ہم 6-7 عورتیں, میں تھی, فرق تھی, زینی تھی, مونا تھی, مینا تھی, ہم سب لوگوں کو انہوں نے مسجد اولیاء میں اس کمرے میں اندر کر دیا. اور جب انہوں نے ہمیں کہا کہ اس جگہ پر ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے, آپ لوگ آج جمعہ یہاں پڑھیں. پھر ہم لوگوں نے بھائی چونکہ بے تحاشا مرد تھے نا, پوری مسجد کھچ کھچ بھری ہوئی تھی, تو اس لیے انہوں نے ہمیں اندر وہاں کیا کہ آپ لوگ باہر نہیں ہو سکتے لیکن آپ مہمان ہیں تو آپ یہاں نماز پڑھیں. ایسے ایسے انعامات اور ایسے ایسے معاملات کہ ہم جن کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر جب ہم دعا کے لیے گئے تو انہوں نے خواجہ صاحب کی مزار پاک کی چادر اٹھائی اور ہمیں اس کے نیچے کر دیا. ہم چادر کے اندر خواجہ صاحب کی جنگلے سے چاندی کا جنگلہ بنا ہوا ہے, اس جنگلے کے ساتھ لگے ہوئے, اور اوپر ہمارے خواجہ صاحب کی چادر پڑی ہوئی. اب ہمیں کہتے ہیں اب آپ دعا کریں. کیا ہی بات تھی. اور اس چادر کی ایک عجیب خوشبو تھی. جب ہم وہاں سے نکلے نا تو میرا دل کیا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی چادر ہی کو ہمیں دے دے. جب ہم واپس آنے لگے تو ہمیں ساتھ سے گئے تھے ہمارے گھر رکھتے, انہوں نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا. اس کے اندر کے باجی یہ آپ کے لیے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے کھول کے دیکھیں. جب میں کھول کے دیکھا تو وہ وہی چادر تھی جس کی میں وہاں سب کر کے آئی تھی, وہ ہمیں مل جائے. مطلب کہ 3 سال لگے میری دعا کی قبولیت کا ظہور ہونے میں. لیکن جس طرح میں چاہ رہی تھی کہ ہم عزت سے جائیں, مطلب ہمیں کوئی انڈیا والے ایسے کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے ٹورسٹ اگر ایسے چلے جائیں تو ان کو مار دیتے ہیں, ایسی غائب کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں پولیس مقابلے میں مارا گیا یا اس کے پاس نشہ تھا یا فلانا تھا. تو خدا نہ خواستہ اگر لڑکے کبھی چلے جائیں نا تو یہ بچ کے واپس نہیں آتے اگر ان کو پتہ چل جائے. عورتوں کا بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو ظاہر یہ ساری اندر کی باتیں ہمیں پتہ تھی تو مجھے یہ بات بالکل سمجھ آتی تھی کہ کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ ہم جائیں, اور اگر جائیں تو ہم عزت سے گھوم پھر کے وہاں واپس آ جائیں. لیکن جب خواجہ صاحب نے بلوایا تو انہوں نے پھر ہمیں سیکیورٹی دی. یعنی ہماری گاڑی آگے ہوتی تھی, ہمارے پیچھے ایک گاڑی ان کی پولیس کی ہوتی تھی, ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں. اور جب ہم لوگ گئے تاج محل گئے نا تو وہاں انٹرنس پہ انہوں نے ہمیں روک لیا پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے. ساری دنیا جا رہی ہے اور ہم 14 لوگ ایک طرف کھڑے جی ان کے پاس پاکستان کی پاسپورٹ ہے. پھر وہ جو ہمارا سیکیورٹی تھی ہماری وہ پھر آگے آئی, پھر اس نے کوئی ورکنگ کی, فون شون کیے, تو پھر انہوں نے ہمیں تاج محل میں اندر جانے دیا. تب اتنا ان کو اناد اور اتنا بغض تھا ہمارے ساتھ. تو یہ سب باتیں سامنے ہوتے ہوئے ظاہر ہے میں توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہمیں خواجہ صاحب ایسے بلائیں گے اور ایسی حاضری عطا فرمائیں گے. لیکن دعائیں قبول ہوتی ہیں, وقت لگتا ہے, تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے اور محبت اور پیار کو مٹ بھی نہیں دینا چاہیے. جب پیار ہوتا ہے تو پھر یہ ڈور ہوتی ہے نا, آپ کو بھی باندھے رکھتی ہے اور ان کو بھی باندھے رکھتی ہے. تو جب وقت آ جاتا ہے آسانیاں ساری ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ کے ولی بھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ یہ رب تو کسی کو کرتے بھی نہیں. الحمدللہ اجمیر ہماری میری آنکھوں کا خواب تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر آنکھوں سے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائی. جیسے مدینہ آپ میں سے بہت سی آنکھوں کا خواب ہے, تو جب اللہ تعالیٰ وقت لے آئیں گے دعا تو قبول ہوئی بھی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے کہ یا اللہ میں نے مدینے جانا ہے تو اللہ یہ کہے گا کہ نہ جاؤ. اللہ کہے گا میں نے محبوب کو مدینے بھیجا ہی اس لیے کہ تم سب مدینے جاؤ. بس جب اسباب ہو جائیں گے, وسائل ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ رات سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے. کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مدینے جانے کے اسباب بن گئے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم اپنے پیاروں کے لڑ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم انہی پیاروں کے ساتھ دنیا اور آخرت نصیب فرمائے. یا خواجہ معین الدین در عنایت کاملی, لطف کن بر حال ما یا سیدی یا سیدی, یا علاء الدین صابر در عنایت کاملی, لطف کن بر حال ما یا سیدی یا سیدی, یا معین الدین
स्याह अंधेरे रोशन कर दे मेरे प्यारे गरीब नवाज। तैबा से अजमेर को जाओ, तैबा से अजमेर को जाओ, जालियों से आई आवाज। या ख्वाजा मोइनुद्दीन दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाले माँ या सैयदी या सैयदी। तुम हो मोइनुद्दीन प्यारे, रब की रज़ा तुम्हें हासिल है। तुम हो मोइनुद्दीन प्यारे, रब की रज़ा तुम्हें हासिल है। राज तुम्हारा सदा रहेगा, राज तुम्हारा सदा रहेगा। वक्त का हो कोई अंदाज। या ख्वाजा मोइनुद्दीन दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाले माँ या सैयदी या सैयदी। वो दिन था और आज का दिन है, रोशनी उनकी सफर में है। वो दिन था और आज का दिन है, रोशनी उनकी सफर में है। चिश्तियों रोशनी और फैलाओ, चिश्तियों रोशनी और फैलाओ। बहिश्त तुम्हारा है एज़ाज़। या ख्वाजा मोइनुद्दीन दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाले माँ या सैयदी या सैयदी। या अलाउद्दीन साबिर दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाले माँ, लुत्फ कुन बरहाले माँ या सैयदी या सैयदी। या ख्वाजा मोइनुद्दीन दर इनायत कामली लुत्फ कुन बरहाले माँ या सैयदी या सैयदी। इससे बाकी बोल रहे थोड़ा जिसने अगर करना है थोड़ा फीस अपने कवर कर लें। अगर आप वैसे मुझे नहीं रखते क्लियर क्या था, कैमरे को जूम नहीं करता होता फीस का। थोड़ा आगे करें मरियम और थोड़ा सा आगे। इसके लिए कहना चाह रही हूँ ये आप पूछ रही हैं, इसमें ज़रा वो शेयर है, खूब चूमे हैं। बहारों को सलाम तेरे फूलों को, तेरे तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम बयां। ऐसे वर्टिकल करें, वर्टिकल करें, वर्टिकल। ओके
ایک ابھی دکھانے والا تو نہیں ہے لیکن بالکل انہوں نے ایگزیکٹ بنایا اس کو بک کے ٹائٹل کے ساتھ. اچھا دیکھیں ذرا یہ ہم سب کے لیے آتا ہے نا. میں سمجھتی ہوں بھائی شاید اس کتاب کا نام میرے لیے آیا لیکن یہ جتنے لوگ اس بک سے ریلیٹڈ پھر اس کو ٹائٹل لیتے ہیں یا اس کا کیک بنواتے ہیں تو اصل میں یہ سب کچھ ہم سب کے لیے آ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ اللہ کے لیے اس سے ہم سے قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ یہ رونقیں یہ نعمتیں سعادتیں اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اس میں حصہ دار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیٹ رکھی ہوئی تھی وہاں. کوئی بات چلے الحمدللہ اللہ کریم حضور کے نام کی خوشیاں اللہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ اتارے رکھے. اللہ پاک اس کے صدقے سے ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. تیرا کی نصیبہ تیرے رب نے بڑھایا ہے. رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. تیرا کی نصیبہ تیرے رب نے بڑھایا ہے. رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. اماں نوں نہیں پتا سی او کنوں لین چلیے جدے لئی رب نے جہان وسایا ہے. جدے لئی رب نے جہان وسایا ہے. رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. رب دا حبیب تیری گودی وچ آیا ہے. اماں نوں نہیں پتا سی او کنوں لین چلیے جدے لئی رب نے جہان وسایا ہے. جلدی آ جو لڑکی جلدی آؤ. چلو بس باقی دعا کے بعد اگلا سیشن. کرے آپ کو اٹھا لیں پاپا یہ لے جاؤ سب کے سامنے. اللہ پاک ان کو اچھی گھر عطا فرمائے. اللہ کریم انہیں آگے بھی ایسی محبت کرنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. الہ العالمین الرحمن الرحیم. یہ جو تو نے ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے کہاں سے کس طرف موڑے گئے ہیں نبی کے نام پر جوڑے گئے ہیں. اللہ پروردگار ہم ایک دوسرے کو ناموں سے بھی نہیں جانتے شکلوں سے بھی نہیں جانتے. ہمارے الہ ہم سب کے ٹھکانے الگ الگ ہیں. ہم سب کے دائرے بھی علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں. ہم سب اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں. ہمارے اپنے گھر ہیں ہماری اپنی پریشانیاں ہیں. اللہ پاک ایک نقطہ جو ہم سب کے دائروں میں تو نے مشترک فرما دیا ہے وہ تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کا نقطہ ہے. یہ ایسا مرکز ہے جس میں ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہونے کے باوجود اس ایک مرکز پر اکٹھی ہوتی ہیں اور ان لمحوں میں جو ہم یہاں بیٹھی ہوتی ہیں ہمارے الہ بہت ساری اختلاف کے باوجود ہم سب یہاں ان گھڑیوں میں ایک ہی مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور وہ مرکز ہے تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر.
اللہ پروردگار یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بارے نہ زور سے نہ زر سے نہ زانی سے، نعمت کبھی کسی چیز سے خریدی نہیں جاتی، نہ یہ چھینی جاتی ہے، نہ یہ اٹھائی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ جس پہ تو فضل فرماتا ہے اس سے ہی نعمت ملتی ہے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اس وقت میں یہ جو زمین کا ہم آخری ٹائم دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین، پتہ نہیں آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں اور کان کیا کیا سنتے ہیں اس گئے گزرے زمانے میں، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک رسول نصیب ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں کی خوش بختی پہ ہم قربان جائیں کہ اتنے سال 1500 سال کی دوری سے وہ ہماری آنکھوں کو اپنے نام کے آنسو بھجواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، ہنسنا تو ایک عمل ہے، بندہ دانت بائیں کرے تو ہنس سکتا ہے، رویا اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب وہ بھیجتے ہیں، اور ہمارے ان کے بیچ میں 1500 برس کا فاصلہ ہو گیا ہے، یہ 1500 سال کا جشن ہے جو اس دفعہ منایا جا رہا ہے، اور اتنے سال کی دوری سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری طرف نگاہ فرماتے ہیں، ہماری محفلوں کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہیں، پہلے وہ قبول کرتے ہیں، پھر یہ سجدی، یہ سب میری بیٹیاں جو تھکتی ہیں جہاں جہاں جس کی محفل ہوتی ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو یہ میلاد میں لگاتے ہیں ان کا صدقہ کو عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ پروردگار جو تو نے درود کی برکت سے، نعت کی برکت سے اور دعا کی برکت سے، یہ درود پاک کی ختموں کی برکت سے جو ہمارا اپنے نبی کے ساتھ ناطہ جوڑ رکھا ہے، 1500 سال کے بعد بھی جو ان کے ساتھ ہمارا یہ تعلق تو نے بنا دیا ہے، بھلا ہمارے منہ اس قابل تھے، بھلا ہمارے عمل اس قابل تھے کہ ہم تیرے ابھی کے ساتھ ڈوری میں باندھتے جاتے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، تو نے کیسا کرم ہم پہ کر دیا، کیسے مہربانی فرما دی اللہ پروردگار الہ العالمین، ہم قابل نیکیوں کے قابل تھے، تو نے اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس زمانے میں جب فتنے آسمانوں سے اتر رہے ہیں، ہر روز ایک نئی بات کانوں کو سننے کو ملتی ہے، ہر روز آنکھیں کچھ نیا دیکھتی ہیں، اللہ کریم اس وقت میں جو ہم مدینے کے ساتھ بنتے ہیں تو یہ ہماری خوش بختی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ پروردگار اے رب العالمین، خوف ہمیں اس بات سے آتا ہے کہ تو نے ہمیں روشنی عطا فرما دی ہے، اللہ کریم ہر ایک روشنی کا دشمن ہے کیونکہ شیطان خود اندھیرا ہے اور وہ روشنی کا دشمن ہے۔ اللہ پروردگار ہم اس روشنی کو اس سے کیسے بچائیں گے اگر تو ہماری مدد نہیں فرمائے گا؟ اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں یہ روشنی نصیب فرما دی ہے تو ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے اندھیروں سے اسے بچانے کی سعادت بھی عطا فرما دے۔ ہم اس روشنی کے بغیر جینا چاہتے نہیں ہیں، ہم جی سکتے بھی نہیں ہیں، ایک دن بھی حضور کے ذکر کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہمارے پروردگار، اور ہم اس ذکر کے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ نور تو نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے، اس نور کے ساتھ ہم اپنی قبر میں اترنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم میدان محشر میں اترنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم پرسمات سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کچھ بھی ہمارے چاہنے سے کب ہوتا ہے؟ سب تیرے چاہنے سے ہوتا ہے اے ہمارے رب العالمین۔ بس تم جیسے اس بات کا ہمارے لیے ارادہ فرمایا کہ ہم 1500 سال بعد تیرے معبود کے ذکر کے نور سے مستفید ہوں، اللہ پاک ایسے اپنی رحمت سے یہ ارادہ بھی فرما لے کہ یہ نور جینے مرنے میں ہمارے ساتھ رکھا جائے، ہمیں کبھی بھی اس کی روشنی سے محروم نہ کیا جائے، اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو بھی یہ ساتھ نصیب ہے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہر طرف راہ ہے، راہ مار پھرتے ہیں، ہر طرف چور ڈاکو لٹیرے، ایمان کے لٹیرے، عقیدوں کے لٹیرے، باتوں کی جہاں پہ پھنسانے والے، لوگوں کو گرانے والے، ٹانگیں کھینچنے والے۔ اے اللہ پروردگار ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، کسی سے مباحثہ نہیں کرتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، اللہ ہم اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں، الہ تیرے حبیب کے ذکر کے ساتھ ہمارے دلوں کو چین ہے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین۔ اس تعلق میں ہم بڑے خوشبختی میں ہیں، بڑی خوشی میں ہیں، بہت مصیبتوں سے تو نے ہمیں بچا رکھا ہے اللہ پاک، ہم اس تعلق میں رہنا چاہتے ہیں الہ، اور یہاں ہم اپنے زور سے نہیں آئے، تیرا فضل ہمیں لے کے آیا ہے اللہ پروردگار۔ جب کوئی دنیا کا سخی بھی کسی فقیر کی ہتھیلی میں رکھ دے تو اٹھاتا تو نہیں ہے پروردگار اعلیٰ،
الہ العالمین تم نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دی ہے، یہ ساتھ ہمیں نبی کے نام کا نصیب فرما دیا، اللہ پاک اس کی حفاظت بھی اپنی رحمت سے فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے دور فرما دے۔ اللہ پروردگار جب ہم ایک ہی سے پیار کرتے ہیں، ہمارا مرکز ایک ہے، تو ہمارے راستے اور ہمارے قدم بھی ایک فرما دے۔ اللہ کریم اس راہ میں شیطان کو ہم پر غلبہ نہ دے پاتے، اللہ ہمارے نفس کو ہم پہ غلبہ نہ دے۔ اللہ پروردگار یا ارحم الراحمین اپنی بندیوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق، سعادت، اجازت، قبولیت نصیب فرما دے۔ اس درود کی برکت سے ہماری روحوں کو روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہماری خوش نصیبی ہے، محبوب کی نگاہ رحمت ہمیں نصیب ہے۔ ہمارے پروردگار اس خوش بختی کے آگے دنیا کی کون سی نعمت روک سکتی ہے؟ اللہ پروردگار جب تو نے ہمیں نصیب فرما دی ہے تو اللہ کریم ہمیں اس سے کبھی محروم نہ فرمانا۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین یہ تیرے محبوب کی ذکر کی محفلیں سجدی بار میں یہ قبول محفلیں ہوتی ہے، اگر وہ قبول نہ فرمائے تو یہ کیسے سجے؟ جو چیز وہ پسند ہی نہ کرے وہ پیش کیسے کی جا سکتی ہے؟ کوئی چیز جو ہمارے لیے ہوتی ہے پہلے وہ ہمیں دکھائی جاتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی ہے تو تب وہ عمل میں لائی جاتی ہے نا۔ تو جو حضور کی محفل ہے وہ کیسے پہلے کیسے سج سکتی ہے؟ پہلے حضور کی نگاہ میں جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپروو فرماتے ہیں، پھر آپ کی رحمت سے وہ باقاعدہ عمل میں آتی ہے، پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب العالمین اتنے بھی ہمارے منہ ہیں کہ حضور کو دکھائے جائیں۔ اللہ کریم ایسی بھی ہماری اوقات ہے کہ ہم تیری محبوب کی نگاہوں سے گزارے جائیں۔ اللہ العالمین ایسی بھی ہماری توفیق ہے کہ ہمارے کام ان کے آگے رکھے جائیں۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین وہ جو خود تیرے محبوب ہیں اور تمام جہان جن کا صدقہ ہے، اگر وہ ہم سے کچھ قبول کر لیتے ہیں تو ہم سے بڑا بادشاہی کون ہو سکتا ہے؟ جو ہم سے بڑی نسبت والا، ہم سے بڑی نصیبوں والا کون ہو سکتا ہے جنہیں قبولیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہ نعمتیں ہمیں نصیب رکھنا اور ہمیں کبھی بھی ان نعمتوں سے پاؤں باہر رکھنے کی توفیق نہ دینا۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین ہمیں ہمارے نفس کے اور شیطان کی شر سے بچائے رکھنا۔ اللہ پاک بہت سارے شیطان باہر پھرتے رہتے ہیں، ہمارے ہی روح میں ہوتے ہیں، ہمارے دل برے کرتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں زہر ڈالتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں کو گدلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم و رحمان پھر ہم عاجز ہیں، بندیاں ہیں، کمزور ہیں، ناقص ہیں، کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ ہی جاتے ہیں۔ اللہ پروردگار اگر ہم سے کبھی کچھ برا یا غلط ہوا ہے تو بارے اللہ اور باپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے۔ ہمارے رب العالمین ہمارے آقا کریم کی بارگاہ میں ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ کریم و رحمان اس بارگاہ میں ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ہماری زبانوں سے اگر کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو ان کی بارے خاطر پر ناگوار گزرتی ہے، اللہ تو اس کو صاف کر دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کریم یہ محبتوں کے راستے ہیں، یہ مٹھاس کے راستے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محبتوں اور ان مٹھاس کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اپنے پیارے اور میٹھے محبوب کے صدقے سے اگر آپ نے ہمیں بلا لیا ہے اور ہمیں بٹھا دیا ہے تو ہمیں مہمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے ہی بنایا نا۔ پھر مہمان اگر ہمارے گھر آئے اور وہ کہے کہ بھئی مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، معذرت کرنی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو ہم کیا معاف نہیں کریں گے مہمانوں کو؟ آپ نے تو کہا ہے مہمان کا اکرام کریں، تو اللہ پاک ہم جو آپ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، بلایا، بٹھایا ہے، تو اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، خانیاں ہوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین جب آپ نے ہمیں یہ تاج لگایا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا مہمان بنایا ہے تو اب ہمیں رسوا ہونے کے لیے دنیا والوں کے آگے نہ کریں۔ پروردگار عالم آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بےہودہ باتوں کو، ہر چیز کو اپنی ستاری والی چادر سے ڈھکیں اور اپنی غفاری والی چادر میں سب چیزوں کو غالب فرما دیں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں معزز ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں معزز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں معزز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام جو معزز کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الہ العالمین ارحم الراحمین ہماری نعمتوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور نعمتیں صرف شکر کے ساتھ سلامت رہتی ہیں، تو اللہ آپ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دیں۔ الہ العالمین وہ شکر سکھا دے جس کے ساتھ نعمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین یہ چاکریاں جو آپ نے ہماری لگائی ہیں اور ہم سب کو جہاں جہاں کھڑا کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی چاکری کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ ہماری بیٹیوں کو اگلے گھروں میں بھی روشنیاں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہیں وہ گھر عطا فرمائے جو ان کے ساتھ مل کے آپ کے محبوب کا میلاد منائے۔ اللہ کریم کوئی منکر کوئی بدعقیدہ ہماری بچیوں کی زندگی میں نہ آئے بار اللہ ان کو اچھے عقیدے والے خوش عقیدے والے لوگ عطا فرمائے، محبوب سے محبت کرنے والے لوگ عطا فرمائے۔ اللہ کریم کوئی منکر کوئی بدعقیدہ بچی ہمارے گھروں میں نہ آئے بار اللہ، ہمارے بیٹوں کو وہ ساتھ ملے جو ان کے ساتھ مل کر محبوب کا میلاد منائے، گھروں کو روشنی اور رنگوں سے سجائے اور خوشبوؤں سے مہکائے، اور ہمارے پیچھے ہماری نسلیں بھی محبوب کا میلاد منائے۔ عمر زندگی جتنی بھی ہے، عمر جو بھی باقی رہ گئی ہے، اللہ کریم جب تک کی سانس ہے تب تک آپ کے محبوب کا ذکر ہماری زندگیوں سے کبھی نہ دور کیا جائے، اور ہمارے بعد ہماری نسلوں کو نصیب رکھا جائے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نگاہ رحمت کا شکریہ جس نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا اور ہمیں اس برکت والی محفل کی نعمتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور محبوب کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ آقا ہم سے منہ نہ موڑیں، ہم گندوں کو یوں نہ چھوڑیں، یا سیدی یا رسول اللہ آپ ہی ہماری امید ہے، آپ ہمارا حوصلہ ہے، اور آپ ہمارا مان ہے، آپ ہی ہمارا بھروسہ ہے، آپ ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کو سنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو صرف پڑھا ہے اللہ کے رسول، اور ہم نے پڑھنے والوں سے سنا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت کا گھر کی ہے، اور ایک میں کیا میرے اسیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اے اللہ کے رسول آپ کے دروازے پر آنے والے کب خالی جاتے ہیں، اور اگر وہ یہاں سے بھی خالی جائے تو پھر ٹکڑا کہاں سے اٹھائیں، میرے پاس تو شہنشاہ کوئی اور در نہیں ہے، اگر یہاں سے نہ اٹھاؤں تو پھر کہاں سے پاؤں۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں جو حاجتیں ہیں، اگر ہمارے چہرے آپ پہ روشن ہیں تو آپ کی قسم ہے ہمارے دل آپ سے اوجھل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کے دلوں کے حال آپ پر کھلے، ہم اپنے اندر سے جن تکلیفوں میں ہیں جن پریشانیوں میں ہیں، ہماری بچیاں ہمارے بچے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے بھائی جو ہمارے گھروں میں مشکل ہے آپ پر کھلی ہے یا سیدی یا رسول اللہ، آپ اپنے کریم سے دعا فرمائیں اللہ کریم مشکلوں کو آسانیوں کے رستے عطا فرما دے، ان پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمارے لیے خیر و عافیت والی آسان زندگیاں لکھ دے جن میں آپ کا ذکر ہو اور آپ کے رب کا شکر ہو۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہماری اس محفل کا ہدیہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما دے۔ یا سیدی یا رسول اللہ اس ہدیے کو ہم روشن منور فرما کر آپ اپنے دست رحمت سے میرے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل امت کو آپ تقسیم فرما دیں، آپ اپنے دست رحمت سے اچھوں کو بھی عطا فرمائیں، آپ اپنے دست کریمی سے بروں کو بھی عطا فرما دیں۔ ایسے یا رسول اللہ ہم سب کے خاندانوں میں جتنے فوج شدگان ہیں آپ اپنے دست رحمت سے ان سب کو بھی اس میں سے عطا فرما دیں، جو بخشے ہوئے ہیں آپ کے صدقے سے آپ کا رب ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور جو پھنس گئے ہیں اللہ پاک آپ کے دست کریمی کے صدقے سے ان کو نجات نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ یہ نعمتیں ہمارے لیے بھی باقی رہیں، جب ہم اپنی قبروں میں اگلی منزلوں پر پہنچے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے بھی وہاں موجود ہوں۔ اے اللہ کے پیارے اور میٹھے رسول یا سیدی یا رسول اللہ کوئی آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کے دروازے پر تکلیا آ جاتا اور آواز لگاتا تو آپ نے کبھی زندگی بھر کسی سائز کو خالی نہیں بھیجا، تو جنہیں آپ خود بلاتے ہیں بھلا وہ خالی کیسے جا سکے۔ ہماری محتاجیوں پہ نگاہ فرمائے، ہماری پریشانیوں پہ نگاہ فرمائے، ہماری مشکلوں کی طرف نگاہ فرمائے، اور اپنی نگاہ رحمت سے ہماری محتاجیاں دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں کا رستہ عطا فرمائے، اور ہماری مشکلوں کو توڑ دے۔ یا سیدی یا رسول اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی جینے کی سعادت نصیب ہو، عافیتوں میں آسانیوں کے ساتھ جینا اور عافیتوں میں آسانیوں کے ساتھ مرنا نصیب ہو۔ یا سیدی یا رسول اللہ
اپنے کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں سے خیر کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے ساتھ زندہ رکھے اور خیر کے ساتھ ہمیں بڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ آپ کی برکت سے ہماری محافل کو برکت نصیب ہو، آپ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے، اور آپ کے خزانوں سے، آپ کے دست رحمت سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ کے وسیلے سے شکر گزار ترین بندوں اور بندیوں میں داخل ہونے کی توفیق اور سعادت عطا ہو۔ جو اپنے زبان سے مانگا ہے اللہ کے رسول وہ تو سب نے سن دیا، اور جو ہمارے دلوں میں باقی ہے بلا شبہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا صدیق یا رسول اللہ، اپنے قریب سے ہمارے لیے دعا فرما دیں، کہ جو ہم زبان سے مانگتے ہیں ہمیں وہ بھی نصیب ہو جائے، اور جو ہمارے دلوں میں باقی ہے اللہ کریم اس میں سے بھی ہمیں خیر عطا فرما دیں۔ آمین 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 یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرو ہے یا رسول اللہ، فدا کرو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین۔ جی نہیں بیٹھے رہے، بس تبرک کا بھی تقسیم ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اور بس تبرک کا تقسیم ہوتا ہے۔ جہاں تے آئے نبی رحمتاں دی چھاں بڑھ کے، جہاں تے آئے نبی رحمتاں دی چھاں بڑھ کے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام
वल्लाहि सलामुन अलैहि। सुनते हैं तुम हो सखियों से बढ़कर सखी, सुनते हैं तुम हो सखियों से बढ़कर सखी, तुमसे बस तुमको ही मांगते हैं नबी। गर्चे अधना है पर हमको रखना यही, दर पे इतने पड़े एक हम ही सही। सुनते हैं तुम हो सखियों से बढ़कर सखी, तुमसे बस तुमको ही मांगते हैं नबी। गर्चे अदना है पर हमको रखना यही, दर पे इतने पड़े एक हम ही सही। या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि।